अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आपको ऑल इन्फो वेट एंड टेक चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि कॉकटेल की ब्रीडिंग पे आप कोई वीडियो बनाएं, हमें टिप्स वगैरह दें कि कॉकटेल से अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे परिंदे बच्चे निकालते हैं ये अच्छी ब्रीड नहीं करते। अगर करते भी हैं तो उनके बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कॉकटेल से हम अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं और इसके बच्चे जो है उनको कैसे अच्छे तरीके से पाल सकते हैं और उनको मरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मैं जो भी वीडियो बनाऊं उनको मिले और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉकटेल से हम अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं और उनके बच्चों को मरने से कैसे बचा सकते हैं, तो जो पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये है कि आपके पास कॉकटेल का कंफर्म मेल और फीमेल पेयर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास उन्होंने कॉकटेल तो रखे होते हैं लेकिन वो मेल फीमेल नहीं होते, यानी कि नया शौक उन्होंने पाला होता है और उनको सही कंफर्म नहीं होता। जैसे कि इनो इसमें है, उसमें सही मेल फीमेल का कंफर्म नहीं होता आम बंदे को, क्योंकि इनके पर एक जैसे ही होते हैं। तो इसलिए इनका मेल और फीमेल का कंफर्म होना आपको ज़रूरी है। इनकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? आप इसके पर को उठाएंगे, नीचे से कलर देखेंगे, अगर मेल है तो उसका कलर सेम होगा, अगर फीमेल है तो उसके नीचे परों के नीचे जो है डॉट्स बने होंगे होंगे मुख्तलिफ कलर के। तो अगर वो डॉट्स होंगे तो उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे। अगर मेल होगा तो उसमें किसी किस्म का कलर में डॉट्स वगैरह नहीं होंगे, सेम एक ही कलर होगा। तो इसका जो है मेल फीमेल जो है 4 से 5 महीने तक हमें कंफर्म नहीं होता, 5 महीने के बाद हमें कंफर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी जो पहली कली है वो जब गिरना स्टार्ट करती हैं तो उसके बाद जो है नई कली आना स्टार्ट होती है, उसके ऊपर पक्का इसका कलर आता है। तो इसकी 7वीं जो कली हो जब गिरेगी और दोबारा वो उगेगी तो उस वक़्त हम इसका कंफर्म हमारे लिए हो जाएगा कि ये अब ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो कॉकटेल की काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं, उसमें हमारे पास इनो कॉकटेल, चारकोल, ग्रे कलर, ये जो है मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं जो हमें मिलती हैं। तो इनमें हम मेल फीमेल को कली उठा के पर उठा के नीचे से कलर देख के, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डॉट्स होंगे तो वो फीमेल होगी, अगर एक कलर होगा तो वो मेल होगा। तो ऐसे हम कंफर्म कर सकते हैं। जबकि इनो में जो है वो हम ऐसे कंफर्म नहीं होता। इनो सफ़ेद कलर का जो कॉकटेल है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर आपने पर उठाए हैं तो कलर एक जैसे ही होगा। उसमें हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम वेंट के पास अपनी उंगली रखेंगे, वेंट से थोड़ा सा ऊपर करके, तो वहाँ पे हमें ऑस्कोक्सी का जो जोड़ है, अगर उसमें फ़र्क जो है दोनों पॉइंट्स के दरमियान ऑस्कोक्सी के जो जॉइंट्स हैं उनके दोनों के दरमियान अगर साइज़ कम होगा तो वो मेल होगा, अगर वो साइज़ खुला हुआ होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको उनकी तस्वीरें वगैरह भी दिखा के कंफर्म आप कर सकेंगे कि उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें इनोकॉप्टर में हम कैसे जो है मेल फीमेल को अलग कर सकते हैं और इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है उसमें ये है कि इनकी ब्रीडिंग जो है हमने 1 साल जब इनकी एज हो जाती है तो ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दोस्त जो है 8वें महीने, 9वें महीने या 10वें महीने इनको ब्रीडिंग पर लगा देते हैं, लेकिन मेरा ये आपको ज़ाती मशवरा है कि इनको उस वक़्त इनकी उम्र भी कम होती है, ये इमेच्योर होते हैं, ब्रीडिंग के लिए तो तैयार होते हैं। इनको ब्रीडिंग ये क्रॉसिंग भी शुरू कर देंगे, लेकिन ये इमेच्योर होते हैं, उस वक़्त इनके स्पर्म्स और एग्स वगैरह इमेच्योर होते हैं, इनसे हम अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। इसलिए बेहतर यही है कि जब ये 12 महीने के हो जाएं, यानी कि 1 साल के हो जाएं, तो तब इनकी क्रॉसिंग करवानी चाहिए। ये आइडियल एज होती है, उस वक्त ये फुली तैयार हो चुके होते हैं ब्रीडिंग के लिए। अगर 12 महीने के बाद हम इनको क्रॉसिंग करवाएंगे तो इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। दूसरा जो है कॉकटेल के लिए, जब हमने कॉकटेल सेलेक्ट कर लिए तो अब उनको हमने रखना है। तो इसके लिए केज कितने साइज़ का होना हमारे पास ज़रूरी है।
اگر ہم نے چھوٹا کیج رکھنا ہے تو اس میں 2x2 کا ہمارے پاس کیج ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ 2 فٹ اس کی چوڑائی اور 2 فٹ اس کی لمبائی اور 2 فٹ ہی اونچائی ہونا ضروری ہے، تاکہ اس میں پیر آسانی سے موومنٹ کر سکے۔ تو اب پیر کو ہم نے لگانا کیسے، پیر اس میں چھوڑ دیا ہے تو کیسے لگانا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میل ہوگا جب وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہوتا ہے تو میل جو ہے یعنی کہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وسلنگ کرتا ہے، تو آپ نے جس کیج میں بریڈنگ لینی ہے اس میں پہلے میل کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنا وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر لے۔ 5-6 دنوں بعد جب آپ دیکھیں کہ میل اپنا یہاں پہ سیٹل ہو گیا تو فیمیل اس میں چھوڑ دے، لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں باکس نہیں لگانا۔ جب 5-6 دنوں بعد آپ دیکھیں کہ اب وہ میل نے فیمیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور دونوں کا جوڑا بننا شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے کراسنگ سٹارٹ کر دی ہے، تو پھر آپ نے باکس لگانا ہے۔ تو باکس کون سا لگانا ہے آپ نے؟ باکس آپ نے 1 فٹ اونچائی اور 10 انچ جو ہے اس کی چوڑائی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا سائز کا پرندہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بڑا باکس ہونا ضروری ہے۔ بعض کا کچھ دوست جو ہے 1/1 کا یعنی کہ ایک فٹ اس کی چوڑائی اور 1 فٹ اونچائی میں رکھتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ 1 فٹ اونچائی اور 10 انچ چوڑائی میں آپ نے باکس بنوانا ہے، یہ آئیڈیل باکس ہوگا۔ جب آپ نے باکس لگانا ہے تو اس کے نیچے آپ نے کوپیکس پاؤڈر لازمی چھڑکاؤ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر بورا وغیرہ پھینکیں گے تو بعض جب اس کے اوپر بیٹھے وغیرہ کرتے ہیں پرندہ وغیرہ تو وہاں پہ مائٹس وغیرہ اور میگٹس وغیرہ کا بننے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے بورا ڈالنے سے پہلے اور بورے کے اندر جو ہے کوپیکس پاؤڈر مکس کر دینا ہے، تاکہ جب بیٹھے وغیرہ وہ کریں تو مائٹس وغیرہ نہ بن سکے۔ اگر آپ کوپیکس پاؤڈر وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو وہاں پہ مائٹس وغیرہ بن جائیں گے، جب انڈے دیں گے تو بچے نکلیں گے تو وہ مائٹس وغیرہ جو ہیں وہ بچوں کو تنگ کریں گے اور ارلی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے بورا ڈالنا ہے تو بورے کے نیچے آپ نے کوپیکس ڈالنا ہے اور بورے کے اندر بھی تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تاکہ مائٹس وغیرہ کا پرابلم نہ آئے۔ تو جب بریڈنگ انہوں نے سٹارٹ کر دینی ہے تو آپ نے ان کو ایک بیلنس ڈائٹ دینی ہے۔ بیلنس ڈائٹ اس لیے دیں گے تاکہ ان سے اچھی بریڈ حاصل کر سکے۔ کوکٹیل کے لیے جو ہے آپ جو بیلنس ڈائٹ یوز کریں گے اس میں آپ کے پاس کنیری اور جو دوسرے سیڈز وغیرہ ہیں مکس سیڈ وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سافٹ فوڈ جو ہے وہ لازمی یوز کرنا ہے۔ سافٹ فوڈ میں آپ کے پاس کالا چنا آ جاتا ہے، لوبیا آ جاتا ہے، ایگ فوڈ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ چاول ابال کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پالک، میتھی اور لوسن ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ پالک، میتھی اور لوسن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ کراس کریں گے، کراس کرنے کے 15 دنوں کے اندر بعض کا 10 دنوں کے اندر بھی یہ انڈا دے دیں گے۔ ان کا انڈا جو ہے وہ 21 سے 23 دنوں کے بعد ان کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ تو جب ان کا ایگز وغیرہ لے کریں گے تو اس وقت آپ نے باکس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے، نمی کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اگر آپ کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہے، نمی آپ کی مینٹین نہیں ہے تو بچوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا ایگز میں ہی ارلی ایمبریونک ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس کا آئیڈیل ٹمپریچر روم ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا ٹمپریچر جو ہے 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے، اور نمی جو ہے وہ 55 سے 65% جو ہے وہ نمی ہوتی ہے۔ تو یہ آئیڈیل نمی ہے ان کے لیے۔ جب بچے ان سے نکل جائیں گے تب آپ نے یہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے روٹین بنا لینی ہے کہ صبح جب بھی آپ نے فیڈنگ کروانی ہے ان کو تو فیڈنگ میں آپ نے سافٹ فوڈ لازمی یوز کرنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو سافٹ فوڈ بتایا ہے کہ کالے چنے، ابلے ہوئے کالے چنے، اس کے علاوہ ایگ فوڈ آپ بنا کے دے سکتے ہیں ان کو، اس کے علاوہ ابلی ہوئی گندم اور لوبیا ابلا ہوا آپ ان کو صبح ڈیلی لازمی دیا کریں۔ اگر یہ آپ دیں گے، کیونکہ کوکٹل کی یہ کمزوری ہے کہ سافٹ فوڈ کوکٹل کی کمزوری ہے اور بہت خوش ہو کے کھاتا ہے، تو جب وہ سافٹ فوڈ کو کھائے گا اور آپ ڈالیں گے اس کو، خوش ہو کے کھائے گا اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالے گا۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بچے نکلیں گے تو اس وقت سورج مکھی آپ نے کبھی نہیں پھینکنا، کیونکہ سورج مکھی اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا چھلکا جو ہے بچے کے گلے میں پھنس جائے گا، تو وہاں پہ اس کی اوسوفیجیل ابسٹرکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی خوراک کی نالی جو ہے وہ
پھٹ جاتی ہے اور بلاک ہو کے پھٹ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ سورج مکھی آپ اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ فیڈنگ نہیں کرواتے، تو پھر آپ نے اس کو ہینڈ فیڈنگ پہ کروا کے، ہینڈ فیڈ میں بھی آپ نے نیسلے سیریلیک کا جو 3 پھلوں والا دلیا ہے وہ لے لینا ہے، اور 3 سے 4 سی سی جو ہے ایک بچے کو آپ نے دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ فیڈنگ کروانی ہے۔ فیڈنگ کروانے کے فوراً بعد آپ نے باکس میں رکھ دینا تاکہ اس کا ٹمپریچر وغیرہ مینٹین رہ سکے اور ماں اس کو اچھے طریقے سے پال لے۔ تو 3-4 دنوں کے بعد آپ جب دیکھیں کہ ابھی ماں جو ہے ان کو فیڈنگ کروانا شروع کر دی ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ سافٹ فوڈ ان کو ڈالیں گے تو کوکٹیل کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو اپنی فیڈنگ چھڑوا دیں۔ تو میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے کافی جوڑے رکھے ہوئے ہیں کوکٹیل وغیرہ کے، تو میں سافٹ فوڈ جب بھی یہ بچے نکال دیتے ہیں، میری یہی روٹین ہے کہ میں صبح فرسٹ ٹائم کوئی نہ کوئی سافٹ فوڈ ان کو ڈالتا ہوں، اور جتنے وہ انڈے سے بچے نکالتے ہیں ان سبھی کو پالتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو مختلف ٹپس کہ کوکٹل سے ہم بریڈ کیسے لے سکتے ہیں اور ان کے بچوں کو مرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اگر کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔